کہ بنیادی طور پر قرآن پاک میں مفصل مدلل جس مسئلے کو اللہ نے بیان کیا ہے وہ بنیادی مسئلہ ہے، مسئلہ توحید ہے۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات تک سارے نبیوں کا اجتماعی مرکزی پہلا مسئلہ ہے تو لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ توحید ہے، یہ توحید بنیادی مسئلہ ہے۔ جب تک توحید والا عقیدہ پختہ نہیں ہوگا، اس پر صحیح ایمان نہیں ہوگا، آمنت باللہ کی صحیح تشریح اور تفسیر جب تک بندے کے دل میں نہیں بیٹھے گی، اس وقت تک اس کا ایمان نہیں ہوگا۔ ایمان کی بنیادی چیز ہے آمنت باللہ، کہ میں ایمان لایا کس پر؟ صرف ایمان زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کو اس کی ذات و صفات میں یکتا اور واحد و احد ماننا، اور اس کی ذات و صفات میں مخلوقات میں کسی کو شریک نہ کرنا، یہ توحید ہے، یہ اللہ کی توحید ہے۔ اور اگر اللہ کی ذات و صفات میں مخلوقات میں کسی کو شریک ٹھہرایا تو یہ شرک ہوا، اور شرک کی موجودگی میں کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اگر بندہ مسئلہ توحید کو سمجھنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ شرک سے بچ جاؤں اور اللہ کی توحید کا عقیدہ میرے دل میں پختہ ہو جائے، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے، قرآن پاک کا فہم حاصل کرے، قرآن پاک کی محفل میں آئے، قرآن پاک کے درس کو سنے۔ یہ مسئلہ اچھی طرح قرآن سمجھا دیتا ہے۔ جب تک بندہ قرآن کو ترجمے سے نہ پڑھے گا نہ سنے گا، اس وقت تک مسئلہ توحید سمجھ میں آ سکتا نہیں ہے۔ یہ اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب بندہ قرآن کو سمجھ کر یا پڑھے گا یا سنے گا توجہ کے ساتھ، تو مسئلہ توحید سمجھ میں آ جائے گا۔ آج شرک کیوں ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ کر نہیں پڑھا جا رہا۔ قرآن کے شبینے ہو رہے ہیں، قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں، قرآن خوانیاں ہو رہی ہیں، لیکن قرآن فہمیاں نہیں ہیں۔ قرآن فہمی جب تک قرآن خوانی کو چھوڑ کر قرآن فہمی کی طرف بندہ رجوع نہیں کرے گا، اس وقت تک مسئلہ توحید سمجھ میں آ سکتا نہیں ہے۔ قرآن بڑے آسان انداز کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کرتا ہے، لیکن لوگوں نے کیا کیا ہے؟ قرآن پاک کو ویسے ترجمہ بہت سارے مولویوں نے کیے ہیں، ترجمہ تو صحیح کریں گے، لیکن جب تفسیر کرتے ہیں تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں اور پھر اللہ کی توحید کے مسئلے کے اوپر پردے ڈالتے ہیں اور شرک کے راستے درمیان میں سے تلاش کرتے ہیں۔ ورنہ قرآن نے شرک کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا، شرک کے ہر راستے کو، ہر دروازے کو قرآن نے بند کر کے رکھ دیا ہے۔ سنیے یہ قرآن کی آیات۔ لوگ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے نیک بندوں کو، مخلوق کو پوجتے ہیں، نبیوں اور ولیوں اور بزرگوں کی سور و پکار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس شرک کی نفی کس انداز سے کی ہے؟ دیکھیے سورہ اعراف کی یہ آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، ان الذین تدعون، بے شک یہ مشرکین جن ہستیوں کو پکارتے ہیں، جن شخصیات کو پکارتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین تدعون، او مزار پرست لوگو، قبر پرست لوگو، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا پاٹ کرنے والوں اور ان کی سر و پکار کرنے والوں،
جن جن کو تم پونجتے ہو پکارتے ہو غیبانہ پکارتے ہو یا علی مدد کہہ کے پکارتے ہو یا رسول اللہ مدد کہہ کے پکارتے ہو یا حسن یا حسین مدد کہہ کے پکارتے ہو جن جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو من دون اللہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ اب من دون اللہ کی اللہ نے آگے وضاحت فرما دی ہے جن ہستیوں کو اللہ کے علاوہ تم پکارتے ہو وہ کون ہے وہ کون ہے فرمایا عبادن کیا فرمایا عبادن وہ بندے ہیں عبادن وہ اللہ کی مخلوق ہیں عبادن اللہ پاک کے بنائے ہوئے ہیں عبادن عبد ہیں غلام ہیں نوکر ہیں عبادن عبد ہیں غلام ہیں بندے ہیں امثالکم تمہاری طرح کے اب بعض لوگ ڈنڈی مارتے ہیں اس کا ترجمہ تو کر دیتے ہیں بندے ہیں تمہاری طرح لیکن جب تفسیر کریں گے تو کہیں گے نبیوں ولیوں بزرگوں کے بارے میں یہ آیت نہیں ہے یہ تو بتوں کے بارے میں ہے اگر بتوں کے بارے میں ہوتی تو اللہ تعالی ان الذین تدعون من دون اللہ عباد نہ فرماتے اللہ تعالیٰ فرماتے من دون اللہ اصنام فرماتے یہ بتیں صنم ہیں لیکن اللہ نے اصنام کی بجائے عبادن امثالکم عبادن سے بھی بات واضح ہو گئی تھی بندے ہیں لیکن اللہ نے مزید وضاحت کر دی ہے تاکہ کسی کو کوئی موقع نہ ملے کہ کوئی چور دروازہ شرک کا کھولنے لگ جائے اللہ پاک نے فرمایا عبادن امثالکم وہ تمہاری طرح کے کیا ہیں بندے ہیں انسان ہیں فادعوہم سو پکار کر دیکھو ان کو فلیستجیبوا لکم چاہیے کہ وہ تمہاری پکاروں کا جواب دیں اگر سنتے ہیں اگر جانتے ہیں اگر تمہاری حاجت روائی کر سکتے ہیں اگر تمہاری حاجت روائی کر کے تمہاری بگڑی بنا سکتے ہیں تو ان کو چاہیے فلیستجیبوا لکم فلیستجیبوا لکم وہ تمہاری پکارے قبول کر کے جواب بھی دیں ان کنتم صادقین اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ سنتے ہیں اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ جانتے ہیں اگر تمہارا دعویٰ ہے مشکل کشائی کرتے ہیں اگر تمہارا دعویٰ ہے حاجت روائی کرتے ہیں اگر تمہارا دعویٰ ہے بیٹے بیٹیاں دلوا دیتے ہیں دے دیتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں فلیستجیبوا لکم اگر زندہ ہیں تو پھر تمہاری پکاریں قبول کریں اور پھر جواب دیں کیونکہ جو زندہ ہوتا ہے وہی سنتا ہے جو زندہ ہوتا ہے جواب دیتا ہے مردہ کبھی جواب نہیں دیتا اگر زندہ ہیں سنتے ہیں تو فلیستجیبوا لکم اللہ پاک نے ایک دوسرے مقام میں فرمایا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم اگر تم ان کو پکارو پکارو پکار پکار کر تم مر سکتے ہو لیکن اللہ فرماتے ہیں لا یسمعوا لا یسمعوا وہ تمہاری پکاریں نہیں سن سکتے ولو سمعوا مستجابوا لکم اگر سن بھی لیں تو جواب دینے کی طاقت
نہیں رکھتے، یہ ولو ہے سنتے نہیں ہیں، لیکن تم ضد کرتے ہو نہیں سنتے ہیں، سنتے ہیں، سنتے ہیں۔ وہ حاجت روئی کرتے ہیں، وہ بگڑی بنوا سکتے ہیں، بنا دیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تمہارا نظریہ بالکل غلط ہے۔ لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگر سن بھی لیں بالفرض والمحال، جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، کل قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا وہ انکار کریں گے۔ نبیوں کو پکارنے والوں، ولیوں کو پکارنے والوں، بزرگوں کی مزاروں پر جا کر اپنی حاجتوں کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھانے والوں، پکارنے والوں، اللہ پاک فرماتے ہیں کل قیامت کے دن یہ نیک بزرگ تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ اے اللہ، قالوا لا علم لنا، قالوا لا علم لنا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک سارے نبیوں کی آواز ہوگی قالوا لا علم لنا، اے اللہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ ولی بھی کہیں گے لا علم لنا، بزرگ کہیں گے لا علم لنا، حضرت علی فرمائیں گے لا علم لنا، حسن حسین کہیں گے لا علم لنا۔ اے اللہ ہمیں کوئی پتہ نہیں کون آیا ہماری قبروں پر، کون آ کر مزاروں پر آ کر سجدے کیے، کس نے آ کر حاجتیں مانگی، کس نے آ کر منتے تھے منوتیاں دیں۔ اے اللہ لا علم لنا، لا علم لنا، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، ہم تو فوت ہو گئے تھے، دنیا سے چلے گئے تھے، ہمارا ناتا تعلق دنیا سے ٹوٹ گیا تھا۔ قالوا لا علم لنا۔ میرے معزز سامعین، جو زندہ ہوتا ہے وہ جواب دیتا ہے، مرنے والا جواب، بلکہ اللہ پاک نے تو یوں فرمایا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، وہ اس سے بڑا اضل، سب سے بڑا گمراہ، اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا؟ سب سے بڑا گمراہ وہ ہے ایسی ہستیوں کو جو پکارتا ہے مَلَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ایسی ہستیوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الی یوم القیامہ، قیامت تک جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ فرما رہے ہیں پتہ ہے کیوں جواب نہیں دے سکتے؟ وجہ کیا ہے؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ہستیاں، وہ بزرگ، وہ نیک لوگ جن کی قبریں پونجی جا رہی ہیں، جن کی مزاریں پونجی جا رہی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کا فرمان کہتا ہے، قرآن کا بیان ہے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غافلون، وہ تو ان کی پکاروں سے بالکل بے خبر ہیں، غافل ہیں، پتہ ہی یہ قرآن کے حقائق ہیں۔ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ اگر قرآن بندہ ترجمے سے پڑھے، قرآن پر یقین رکھے، قرآن پر اعتماد رکھے، قرآن کو اپنے علم و عمل کی کتاب بنائے، عقیدے کی کتاب قرآن کو بنائے، ایمان کی کتاب قرآن کو بنائے، اپنا عقیدہ ایمان قرآن کے مطابق بنائے، وہ آدمی کبھی شرک کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، کبھی شرکیہ اعمال نہیں کر سکتا، کبھی غیر اللہ کی پکار نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن پاک ہے، سب سے پہلے اللہ کی توحید والا مسئلہ یہ قرآن سمجھاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں جن ہستیوں کو یہ لوگ بلا رہے ہیں عباد امثالو
ہاں عباد امثالکم، بندے ہیں تمہاری طرح، انسان ہیں، اولاد آدم ہیں، کوئی الہ، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والے نہیں، کوئی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والے یہ نہیں ہے۔ کھوٹیاں قسمتیں کھڑی کرنے والا اکیلا اللہ ہے، عزت و ذلت کا مالک اکیلا اللہ ہے، حاجت روا اکیلا اللہ ہے، مشکل کشا اکیلا اللہ ہے، بیٹا بیٹیاں دینے والا اکیلا اللہ ہے، نظر و نیاز کے لائق اکیلا اللہ ہے، منت منوتی کے لائق اکیلا اللہ ہے، حاجت روا اکیلا اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی پکارے سننے والا نہیں ہے، مشکل کشا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہ مسئلہ اتنا زوردار انداز سے قرآن نے بیان کیا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالی نے ہمارے حصے میں یہ مسئلہ دیا ہے۔ شکر کریں ہم کوئی مزار پرست نہیں ہیں، ہم کوئی قبر پرست نہیں ہے، ہم کوئی شخصیت پرست نہیں ہے، ہم کوئی فرقہ پرست نہیں ہے، ہم کوئی جماعت پرست نہیں ہے، ہم کوئی اکابر پرست نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم پرستش کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، ایک اکیلے اللہ کی کرنے والے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی و عبادت پرستش نہیں کرتے۔ مسئلہ توحید سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ کامیابی مل سکتی ہے۔ اگر یہ مسئلہ رہ گیا، نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، حج کرتے رہے، یاد رکھو پھر مسئلہ بہت مشکل ہوگا، آخرت میں نجات نہیں ہو سکے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، من دون اللہ، من دون اللہ۔ ایک ملا کہہ رہا تھا، ملا میں اس لیے کہتا ہوں ہمیں بہت درد اور دکھ لگتا ہے کہ اللہ کی آیتوں کا ہیر پھیر یہ لوگ کرتے ہیں، ہم تو پھر بھی نرم لہجہ رکھتے ہیں۔ اللہ کا قرآن تو یہودیوں کے علماء کی مثالیں جو قرآن بیان کرتا ہے، اگر دیکھا جائے وہ مثالیں آج پوری فٹ آ رہی ہیں۔ یہودیوں کے علماء کا جو کردار قرآن بیان کرتا ہے، مثلو کمثل الکلب، اللہ نے کتے جیسی بھی مثال بیان فرمائی، مثلو کمثل الحمار بھی فرمایا کہ ان کی مثال گدھے جیسی مثال ہے، یحمل اسفارا، کہ ان کے اوپر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا ہے۔ گدھے کو کوئی پتہ نہیں ہے میرے اوپر بوجھ کس چیز کا ہے، اینٹوں کا ہے یا کتابوں کا ہے۔ یہودیوں کے علماء کا حال بھی یہی تھا۔ آج اگر دیکھا جائے ایسے لوگ اور اپنے آپ کو عالم کہلوانے والے اللہ کی آیات کے اندر بھی وہی رویہ اور وہی طریقہ، وہی تحریف کر رہے ہیں جو تحریفیں یہودیوں کے علماء کرتے رہے۔ اللہ کے قرآن کی تحریف کرتے ہوئے کہتے ہیں من دون اللہ سے مراد بت ہیں، بت ہیں، بت ہیں، بت ہیں، نبی ولی مراد نہیں ہے۔ حالانکہ کئی مرتبہ یہ مسئلہ قرآن کے ذریعے واضح کیا گیا ہے۔ میرے سامنے سورۃ المائدہ، سورۃ المائدہ کا آخری رکوع ہے۔ اللہ تعالی نے بی بی مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک نے ذکر کیا ہے۔ کل قیامت کے دن جو مکالمہ ہوگا، اس مکالمے کا اللہ پاک نے یہاں تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالی جب اپنے عیسیٰ روح اللہ پیغمبر سے اللہ تعالی جب سوال کریں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، اے میرے عیسیٰ پیغمبر، یہ عیسائی سامنے کھڑے ہیں، تیری وفات کے بعد، تیرے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ گمراہ ہو گئے تھے، تجھے بھی اور تیری ماں کو بھی انہوں نے الہ بنایا تھا، اور یہ دنیا والوں کو کہتے رہے کہ یہ سبق ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھایا ہے، تیرے متھے یہ سارے
سارے شرکیہ اقوال شرکیہ باتیں لگاتے رہے، تم تو چلے گئے تھے، تمہارے جانے کے بعد یہ ایک بہت بڑی جماعت ایسی شرک والی پیدا ہو گئی جو تجھے بھی اور تیری ماں کو الہ بناتی رہی۔ ذرا اپنی صفائی پیش کیجئے، کیا تم نے کہا تھا اپنی والدہ کے بارے میں یا اپنے بارے میں کہ اللہ کو چھوڑ کر ہماری عبادت کرنا؟ اللہ تعالیٰ پہلے انعامات یاد دلوائیں گے، پچھلا رکوع انعامات کا ہے اور آخری رکوع اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا عیسیٰ ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، مول صاحب، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے کہا تھا یہ عیسائی تیرے ذمہ لگا رہی ہیں میرے نبی عیسیٰ پیغمبر، کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ بنا لو مجھے بھی اور میری ماں کو دو الہ بنا لو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر من دون اللہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب دیکھو، دو الہ بنا لو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ اب اللہ کے علاوہ ملا سے پوچھو ملا سے یا من دون اللہ سے کون ہے؟ من دون اللہ سے پوچھو ان سے۔ یہاں تو کوئی تعویل کر ہی نہیں سکتے، یا ماننا پڑے گا، کہنا پڑے گا۔ یہاں من دون اللہ سے مراد بی بی مریم ہے، من دون اللہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور یہ دونوں اللہ کے بندے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، بی بی مریم بھی اللہ کی بندی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کیا تم نے کہا تھا اپنے بارے میں اور اپنی ماں کے بارے میں من دون اللہ، تو یہ لوگ بھی یہ شور مچا رہی ہیں کہ من دون اللہ سے مراد بت ہیں۔ تو یہاں کیا تفسیر کرو گے؟ ماننا پڑے گا کہ من دون اللہ سے مراد ہر جگہ یہ نہیں کہ بتوں، من دون اللہ سے مراد اللہ کے نیک بندے نبی و ولی لوگ ہیں۔ یہی بات ہے قرآن پاک میں سورہ نحل کے اندر بھی من دون اللہ کے اللہ نے وضاحت فرمائی ہے۔ قال سبحانک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ تیری ذات پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، کہ یہ بات کیسے ہو سکتی ہے، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اے اللہ اگر میں نے اس طرح کی کوئی بات کہی ہوتی تو جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی ولا عالم ما فی نفسک، اے اللہ تو ہمارے اندر کے حالات جانتا ہے، ہم تیرے اندر کے حالات نہیں جانتے۔ انک انت علام الغیوب، اے اللہ سارے غیب کو تو ہی جاننے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں، اللہ ہم نہیں جانتے جو کچھ تیرا علم ہے، اور اے اللہ تو علام الغیوب ہے۔ کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں رہا ان کی نگرانی کرتا رہا، ان کو میں نے شرک کی طرف نہیں جانے دیا، شرک سے میں نے ان کو باز رکھا، تیری توحید کا پابند بنائے رکھا۔ فلما توفیتنی، فلما جب تو نے مجھے کیا دے دی،
موت دے دی، وفات دے دی، کنت انت الرقیب علیہم، پھر تو ہی نگران ہے میرے بعد کیا کرتے رہے ہیں۔ تو اس توفی کے بعد، موت کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد، یہ بہت سارے عیسائی ایسے، بلکہ ایک بہت بڑی جماعت بن گئی ہے، کثیر تعداد ہے، جو آج کہہ رہی ہے کہ عیسیٰ کس کا بیٹا ہے؟ اللہ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ آج ان کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے، آج عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی جا رہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ عقیدت محبت رکھی جا رہی ہے جو اللہ سے رکھنی چاہیے، پرستش کی جا رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اس لیے کل قیامت کے دن اللہ انہی عیسائیوں کے بارے میں ان کو سامنے کھڑا کر کے اللہ اپنے پیغمبر کی صفائی دلوائیں گے، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ میرے عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ میرے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کیا ہے؟ ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، ایک اللہ کی عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہی سیدھا راستہ ہے۔ کس چیز کا؟ کہ اللہ ہی کی خالصتاً کیا کرو؟ عبادت کرو، یہ صراط مستقیم ہے۔ اس لیے یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی من دون اللہ کے مسئلے کو سمجھنا چاہیے۔ جو لوگ کہتے ہیں من دون اللہ سے مراد بت ہیں، اللہ پاک نے یہاں بھی وضاحت فرمائی، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم، یہ تمہاری طرح کے بندے ہیں، پس دیکھو تم ان کو پکار کر دیکھو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، چاہیے کہ وہ ضرور جواب دیں گے تم کو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں کیا ہو؟ سچے ہو۔ اگر تمہارا دعویٰ ہے جواب دیتے ہیں، تمہارا دعویٰ ہے سنتے ہیں، تمہارا دعویٰ ہے کہ وہ قبول کرتے ہیں، تو پھر تمہیں جواب بھی وہ دیں گے اور تم سنو بھی گے، لیکن نہ وہ جواب دے سکتے ہیں۔ جب جواب نہیں دے سکتے تو تم بھی ان کا جواب نہیں سن سکتے۔ آگے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ایک ایک عضو کا ذکر کیا، اَلَہُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا، اللہ پاک فرماتے ہیں جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو کیا ان کے پاؤں ہیں؟ یمشون بہا، کہ چلتے ہوں ان پاؤں کے ذریعے سے، ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ان کے ہاتھ ہیں کہ پکڑتے ہیں وہ ان سے، ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ تمہاری پکاریں سن سکتے ہیں۔ اللہ فرما رہی ہیں ان کے پاؤں میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، ان کے ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت نہیں ہے، ان کی آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، ان کے کانوں میں سننے کی طاقت۔ واضح 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 اللہ نے فرمایا ہے۔ پھر بھی یہ مسلمان قرآن کا شبینہ پڑھنے والا، قرآن کے نام پر مردے بخشوانے والا، قرآن کے نام کے ختم دلانے والا، قرآن کو آنکھوں پر رکھنے والا، قرآن کے تعویذ لٹکانے والا، قرآن پاک کو سینے سے لگانے والا، قرآن کی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ واضح بات ہے، دو ٹوک بات ہے۔ اللہ نے ایک ایک عضو کا ذکر کر کے بات آسان سے آسان طریقے سے بات اللہ پاک نے سمجھا دی ہے۔ پھر بھی یہ بندہ اللہ کی بات نہ مانے، اس کے اندر تعویلیں کرے، اس کے اندر اپنی طرف سے حل چلانے کی کوشش کرے، یہ بندہ کتنا بد نصیب ہے، یہ بندہ کبھی نجات کے قابل کیسے بن سکتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا نہ ان کے پاؤں میں چلنے کی طاقت،
نہ ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت، نہ آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت، نہ کانوں میں سننے کی طاقت۔ اللہ فرما رہے ہیں قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، ذرا بلاؤ اپنے شریکوں کو، پکارو اپنے شریکوں کو بلاؤ، ثم کیدونی، پھر میرے خلاف چال چلو، میں جو تمہارے بتوں اور تمہارے معبودوں اور تمہارے الہوں کے بارے میں یہ واضح کہہ رہا ہوں، کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، سنتے نہیں، جانتے نہیں، حاجت روائی نہیں کر سکتے۔ اگر یہ میری گستاخی ہے تو پھر میں کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور تم مجھے ڈرا رہے ہو کہ نہیں کر سکتے، تجھے پکڑ لیں گے، تجھے نقصان پہنچا لیں گے، لہذا ان کے بارے میں لب کشائی نہ کر، ان کے خلاف باتیں نہ کر۔ تو رسول اللہ کو اللہ فرماتے ہیں ڈرنے کی کیا بات ہے، ان کو کہہ دو، کیا کہہ دو، ادعوا شرکاءکم، بلاؤ اپنے شریکوں کو، بلاؤ اپنے پیروں کو، بلاؤ اپنے مولویوں کو، بلاؤ اپنے جنتر منتر والوں کو، بلاؤ اپنے پھوکے دھاگے کرنے والوں کو، بلاؤ اپنے تمام تر ان پیروں کو، ان بزرگوں اور شریکوں کو بلاؤ، ثم کیدونی، پھر میرے خلاف منصوبے بناؤ، میرے خلاف چالیں چلو، میرے خلاف تعویذ کرو، میرے اوپر جادو کرو، میرے اوپر جنتر منتر کرو، میرے اوپر پھوکے دھاگے کرو، سن لو فلا تنظرونی، مجھے مہلت بھی نہ دو، یاد رکھو میں تمہارے ان باتوں سے ڈرنے والا، کرو جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر گزرو۔ مومن آدمی ان چیزوں سے ڈرتا نہیں ہے، مومن کا بھروسہ کس ذات پر؟ ہاں، یہ جنتر منتر، یہ کمزور عقیدے والے ڈرتے ہیں کہ حضرت صاحب کی توہین ہو گئی ہے، حضرت صاحب کی توہین ہو گئی، یا ان بزرگوں کے بارے میں نے یہ کہہ دیا کہ یہ سنتے نہیں ہیں تو کہیں بزرگ میرا نقصان نہ کر دیں، کہیں میرے جان مال کا نقصان۔ یہ ڈرتے ہیں وہ لوگ جو شرک والے، جن کے اندر شرک کا گند موجود ہوتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے، ان تمام تر چیزوں سے ڈرتے مرتے رہتے ہیں، اور کبھی بھی ان کو چین اور سکون نصیب نہیں ہوتا۔ وہ کبھی کس پیر سے، کبھی کس پیر سے ایک ایک کا چکر لگائیں گے، اور ایسے لوگ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، اور پھر ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی حقیر سے حقیر مخلوق کو بھی اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں، حقیر سے حقیر مخلوق کو بھی، حقیر سے حقیر چیز کو بھی اللہ کا شریک بنانے سے گریز نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ لیکن جتنا بھی یہ چلتے چلے جاتے ہیں ان تمام تر چیزوں کے اندر، اتنا ایمان سے دور ہو کر کفر کی دلدل کے اندر، کفر کے گڑھے کے اندر جا گرتے ہیں۔ یاد رکھو مومن آدمی کس پر بھروسہ رکھتا ہے؟ یہی تو فرق ہے مومن اور مشرک کا۔ شرک کرنے والا وہ ہر مزار سے، ہر وہ نیلی پیلی جھنڈی کو دیکھے گا تو دور سے کیا کرے گا؟ سلام کرے گا۔ مومن آدمی کسی چیز سے ڈرتا نہیں ہے۔ آؤ سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تم میرے خلاف چال چلو، منصوبے بناؤ، فلا تنظرون، مجھے مہلت بھی نہ دو۔ کیوں؟ ان ولی اللہ، میرا کارساز کون ہے؟ میرا ولی کون ہے؟ میرا مشکل کشا کون ہے؟ میرا حاجت روا کون ہے؟ میرا بھروسہ تو ہے اس ذات کے اوپر۔ کون سی ذات؟ الذی نزل الکتاب، الذی نزل الکتاب، میرا ولی، میرا کارساز، میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا، میرے نفع نقصان کا مالک، میرا معبود، میرا مسجود، میرا رازق، میرا رب وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے۔ اللہ الذی نزل الکتاب، اس ذات کا شکر ہے کہ اس نے یہ کتاب دی ہے۔
ہے اس کتاب کے ذریعے سے میرا ایمان بنا ہے، اس کتاب کے ذریعے سے مجھے میرے مالک کا تعارف ملا ہے، اس کتاب کے ذریعے سے میں نے اپنے مالک کو پہچانا ہے، اس کتاب کے ذریعے سے میں نے اپنے مالک کو خالق کی حقیقت کو پہچانا ہے، میں نے اپنے مالک کو حقیقت کا ساجد اور اس کا عبادت گزار میں بنا ہوں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے کتاب نازل فرمائی ہے۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا ولی، میرا کارساز، میرا حامی و ناصر کون ہے؟ پھر اللہ تعالی کی صفات میں سے یہ بڑی صفت کیا کہ کہ اللہ نے کیا نازل فرمائی ہے؟ کتاب۔ کہ یہ عقیدہ ملا ہے تو اللہ کی نازل کردہ کتاب کے ذریعے سے ملا ہے۔ اور صرف وہ میرا ولی نہیں بلکہ فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ تمام نیک لوگوں کا کارساز حامی و ناصر کون ہے؟ اکیلا اللہ ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ان مشرکین کا حال سنو، مشرکین کا اللہ نے حال بیان فرمایا وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، بار بار مسئلہ ایک سمجھایا جا رہا ہے تکرار کے ساتھ تاکہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں والذین تدعون من دونہ، ہاں جن ہستیوں کو اور جن بزرگوں کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون، نہ وہ اپنی مدد، نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، نہ اپنی آپ مدد کر سکتے ہیں، نہ تمہاری مدد کرنے کے طاقت رکھتے ہیں، ان کے اندر یہ طاقت نہیں وہ تمہاری مدد کر سکیں، وہ تمہاری تو دور کی بات ہے، ولا انفسهم، اپنی جان کے بھی مددگار نہیں بن سکتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اے میرے پیارے پیغمبر اگر آپ ان کو بلائیں، ان مشرکین کو، غیر اللہ کی پوجا پاٹ کرنے والوں کو، اگر آپ ان کو بلائیں إِلَى الْهُدَىٰ، ہدایت کی طرف بلائیں، إِلَى الْهُدَىٰ کیا ہے؟ نزل الکتاب إِلَى الْهُدَىٰ، یہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے۔ جب آپ ان کو اللہ کی ہدایت کی طرف بلائیں لا یسمعوا، یہ اللہ کی ہدایت کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، اور تمہیں نظر آئے گا کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، آنکھیں تو دیکھ رہی ہوتی ہیں آپ کو لیکن ان اندر کی بینائی ان کی ختم ہو چکی ہے۔ وَلَا، اللہ فرما رہی ہے وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، بصیرت نہیں ہے، ہاں نظر تو آپ کے اوپر ٹک ٹکی نظر لگا رہی ہیں۔ یہ مشرکین، یہ کفار، جب آپ ان کو دعوت کے لیے بلاتے ہیں، ان کو دین حق کی طرف، بظاہر آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حقیقت میں دیکھنے والے، ہاں ایک ہے نظر، ایک ہے بصارت۔ نظر یہ ہے کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ بصیرت یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں، یہ ہے بصیرت۔ بندہ سنے، دیکھتا بھی رہے، سمجھے کچھ نہیں، پتہ نہ ہو کیا سا کہہ رہے ہیں، دیکھتا ہو ٹک ٹکی نگاہ کے ساتھ دیکھ رہا ہو لیکن کچھ پتہ نہیں ہے کیا کہا جا رہا ہے، کون سی بات سمجھائی جا رہی ہے، کون سا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ سامنے بیٹھا ہے، دیکھ رہا ہے، سوچ کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے، ارادہ کہیں اور ہے، منصوبے کوئی اور بنا رہا ہے۔ ایسا بندہ دیکھنے والا تو ہے لیکن بصیرت والا نہیں ہے، یہ بے بصیرت انسان ہے۔ بصیرت والا وہ ہوتا ہے جو سنے بھی صحیح، دیکھے بھی صحیح اور سمجھے بھی صحیح، جو پڑھا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ دیکھتے ہیں لیکن ایسا ان کا دیکھنا ہے کہ ظاہری طور پر دیکھنا ہے لیکن سمجھنے والی نگاہ ان کی اندر موجود، بصیرت نہیں ہے، یہ عقل کے اندھے ہیں۔
ان کی دل کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے نا کہ یہ زہری آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ لوگوں کے دل کیا ہو جاتے ہیں؟ اندھے ہو جاتے ہیں کہ وہ بات سمجھتے نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر بھی خذ العفو، درگزر کر دو، وامر بالعرف، اور حکم کرتے رہو، تلقین کرتے رہو ان کو نیک کام کا، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، ایسے جاہلوں سے ٹکراؤ کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ وَأَعْرِضْ، ان سے اعراض کرو، نہ الجھو ان جاہلین سے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر کبھی شیطان کوئی الجھنے کا کوئی داعیہ دل کے اندر پیدا کر دے کہ چلو ان سے بحث کر لیتے ہیں، جھگڑا کر لیتے ہیں، اگر کبھی شیطان اندر نزغہ اور ارادہ پیدا کر دے تو فاستعذ باللہ، کس کی پناہ میں آ جاؤ؟ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. انہو سمیع علیم، بے شک اللہ ہر بات سننے والا جاننے والا ہے، اس کو پتہ ہے، وہ سمیع ہے، علیم، وہ دلوں کے راز بھی جانتا ہے، کون کس نیت سے سن رہا ہے، کس کی بصیرت ہے، بصارت ہے، اور کون ہے جو ظاہری نگاہوں سے صرف دیکھ رہا ہے اور سمجھ نہیں رہا. السمیع بھی اللہ ہے، علیم بھی کون ہے؟ اللہ کی ذات. ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے، اذا مسہم طائف من الشیطان، اگر ان متقی لوگوں کو کہیں شیطان کا کوئی گروہ، اگر کوئی اس قسم کے جذبات دل کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، شیطان اگر مس کرتا ہے، چھوتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، تو متقی بندے تذکروا فوراً چکنے ہو جاتے ہیں، فوراً ہوشیار ہو جاتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، صاف نظر آنے لگتا ہے کہ اصل بات کیا ہے، کہ یہ باتیں آ رہی ہیں تو شیطان کی طرف سے آ رہی ہیں، ان پر ہم نے عمل نہیں کرنا. یہ جو اکسانے کی بات ہے، یہ لڑائی کی بات ہے، فتنہ مچانے کی بات ہے، دعوت کی بجائے یہ دعوت کے کام کو نقصان پہنچانے والی جو باتیں کی جا رہی ہیں، مومن بندہ جب یہ سنتا ہے تو تذکروا، ہوشیار ہو جاتا ہے. اور فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، صاف نظر آنے لگتا ہے اس کو کہ یہ معاملہ کوئی گڑبڑ ہے، مجھے ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. کہیں شیطان کی اکساہٹ اور شیطان کی یہ برانگیختی جو مجھے ابھارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہیں میں ابھر نہ جاؤں، کہیں میں حد سے کراس نہ کر جاؤں. اپنے آپ پر کنٹرول کرتا ہے اور شیطانی وساوس کو اپنے اندر سے نکال دیتا ہے. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ، اور ان کفار کے بھائی کھنچتے چلے جاتے ہیں. وہ کدھر جاتے ہیں؟ ادھر فی الغی، جدھر بھی شیطان ان کو لے جانا چاہتا ہے، وہ کفار شیطان کے ہاتھ میں اپنی باغ ڈور دے دیتے ہیں. شیطان ان کی باغ ہاتھ میں پکڑ کر جدھر لے جانا چاہتا ہے وہ چلے جاتے ہیں. ثم لا یکسرون، اور پھر وہ کسر بھی نہیں چھوڑتے، یعنی اس کی اتباع میں کسر نہیں چھوڑتے، اور شیطان ان کو گمراہ کرنے میں بھی کسر نہیں چھوڑتا. فَإِذَا وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ قَالُوا لَوْ لَاجْتَبَیْتَهَا، کہتے ہیں اچھا یہ نبی آ گیا ہے، یہ رسول آ گیا ہے، رسول اللہ نے ان کو کوئی ظاہری معجزہ تو نہیں دکھایا، تو اعتراض کرنے لگے کوئی معجزہ کیوں نہیں لے کر آیا؟
کوئی نشانی لے کر کیوں نہیں آیا؟ جس طرح پچھلے رسول نشانیاں لے کر آئے ہیں، اس کے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں منتخب کر لیا؟ اجتبیتہا کا معنی ہے یہ خود منتخب کر لیتا کوئی نشانی، ہمیں کوئی معجزہ دکھا دیتا۔ قل اے میرے پیارے پیغمبر ان مشرکین کو جواب دے دو، معجزات میرے اختیار میں، ہاں کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ میں کون ہوں اور میرا کام کیا ہے؟ انما اتبع ما یوحی الی من ربی، میرا کام صرف یہ ہے کہ میں اللہ کی وحی کی پیروی کرنے والا ہوں۔ معجزات میرے اختیار میں نہیں ہیں، آیات کو از خود منتخب کر لوں اپنی طرف سے، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ میں تو اللہ کی وحی کا پابند ہوں، اللہ کا قرآن میرے آگے ہے، میں خوش ہو کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے والا ہوں۔ فرمایا انما کلمہ حسر کا ہے، میری اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے، میں اپنی طرف سے کوئی دین کی بات قطع نہیں کر سکتا۔ میں کون ہوں؟ اتبع ما یوحی الی من ربی، جو میرا رب وحی کرتا ہے میں اس کی اتباع کرتا ہوں، جو میرا رب میرے اوپر وحی کرتا ہے میں اسی کی اتباع کرتا ہوں، میں اسی کے پیچھے چلتا ہوں۔ میرا عقیدہ ایمان قرآن والا ہے، میرا عمل قرآن والا ہے، میری سیرت قرآن والی ہے، میری صورت قرآن والی ہے، میرا کردار قرآن والا ہے۔ میں قرآن کا متبع ہوں، میں قرآن کا مبلغ ہوں، میں قرآن کا داعی ہوں، میں قرآن پاک کا اتباع کرنے والا ہوں۔ میرا رب جو وحی کیا کرتا ہے میں اس کے پیچھے پیچھے، تو ہمارا حق بھی یہی بنتا ہے کہ ہم اللہ کی وحی کے پیچھے چلیں، نہ آگے بڑھیں نہ پیچھے ہٹ جائیں، بلکہ اللہ کی کتاب کے پیچھے چلنے والے بنے۔ آگے قرآن ہو، جہاں قرآن ہمیں لے جائے ہم وہاں چلے جائیں، چاہے قرآن جدھر لے جا رہا ہے وہ عقیدہ جو قرآن بتا رہا ہے اس کے مخالف بڑے بڑے مولوی کیوں نہ ہوں، بڑے بڑے پیر کیوں نہ ہوں، قرآن جو عقیدہ دے رہا ہے اس عقیدے کے خلاف بڑے بڑے مولوی کیوں نہ ہوں، سارے مولوی اور پیروں اور فقیروں کو چھوڑ دو، برادری چھوڑ دو، لیکن قرآن والا عقیدہ یہ ہے ایمان، یہ ہے اللہ کی کتاب کی اہمیت۔ لوگ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں جماعت کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ قرآن تو واقعی مسئلہ تو قرآن کا ٹھیک ہے، نجی محفل میں کہہ دیا ماشاءاللہ، قرآن تو ایک کے اندر تو بالکل واضح ہے، لیکن کیا کریں، جماعت نہیں مانتی، جماعت ناراض ہوتی ہے، امیر صاحب جماعت سے نکال دیں گے، جماعت کے بڑے بڑے علماء پھر میری قدر نہیں کریں گے، پھر جماعت کے اندر جو میری تاریخیں لگی ہوئی ہیں، خطبے لگے ہوئے ہیں، خطاب لگے ہوئے ہیں، اور ہر طرح میری آنے جانے کی ایک ریل پیل ہے، یہ سارا درہم برہم ہو جائے گا، نظام ختم ہو جائے گا، میری تقریر میرا خطاب کوئی بھی، یہ ڈر ہے، یہ خطرہ ہے میرے معزز سامعین۔ یہ خطرہ کون مول لیتا ہے؟ جس کی دکانداری، جس کا پیٹ، جس کی معیشت، جس کا گھر اور جس کا سارا کچھ اسی فیسوں کے اوپر چلتا ہو، وہ کبھی حق مسئلہ بیان کیسے کر سکتا ہے؟ سمجھے گا حق مسئلہ تو ہے، لیکن کیسے بیان کریں؟ بیان کریں گے تو پھر مسئلہ وہ خراب ہو جائے گا، معیشت پر زد پڑتی ہے، اور کوئی بھی بندہ اپنی معیشت پر زد پڑنے نہیں دیتا۔ اللہ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما اتبع ما یوحی الی من ربی ھذا بصائر من ربکم۔ سبحان اللہ، توجہ ہے نا ساتھیوں کی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، توجہ کرنا، تھوڑی آیات رہ گئی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ھذا بصائر من ربکم، یہ قرآن واضح دلائل ہیں۔
हाजा बसायर, फरमाया ये कुरान रोशन बसीरत है, ये कुरान आंखें खोलने वाला है, ये कुरान दिल की ताकतियों को खोलने वाला है, ये कुरान शरह सद्र करने वाला है, ये कुरान है बसायर बसायर बसायर। जो बंदा कुरान सुनता है बसीरत आ जाती है, कुरान सुनता है समझ आ जाती है, कुरान सुनता है आंखें दिल वाली खुल जाती है, कुरान सुनता है दिल के दरवाजे खुल जाते हैं। ये बसायर हैं, रोशन दलीलें बसीरत की बातें हैं भी किसकी तरफ से? मेरे रब्बिकुम, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हैं। वहुदहू रहमा, ये कुरान सरासर हिदायत है, हिदायत है, हिदायत है। पढ़ो तो हिदायत के लिए, उठाओ तो हिदायत के लिए, इसको पढ़ो बयान करो तो हिदायत के लिए। ये कुरान सरासर हिदायत है। इस उम्मत ने हिदायत को छोड़ा और कुरान से जहरी अकीदत रखी, पूरी जिंदगी गुजर गई, 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल का बुढ़ा हो गया, ऐसे कुरान पढ़ता रहा है। मौलवी ने पकवाया, सवाब मिल रहा है, सवाब मिल रहा है। इस सवाब के चक्कर में इसने 80-90 साल 100 साल सिर्फ तिलावत पर गुजार दी, सिर्फ कुरान चुमने पर गुजार दिए, सिर्फ कुरान खानिया पर गुजार दी, सिर्फ कुरान को आंखों पर रखने से सवाब मिलने के ऊपर गुजार दिए। इसने पूरी जिंदगी कुरान को ना समझा। हिदायत हासिल, जब हिदायत हासिल नहीं की सवाब कैसे है? जिंदगी गुजर गई लेकिन हिदायत हासिल, रहनुमाई कुरान से हासिल ना की, रास्ता कुरान से हासिल ना किया। तिलावतें तो की, सुबह को उठा नमाज पढ़ी, कुरान खोल कर तो बैठ गया, पढ़ता रहा, पूरी जिंदगी गुजर गई लेकिन कुरान से हिदायत हासिल ना की। इसने कुरान का मकसद भुला दिया, कुरान के नजूल के मकसद को इसने फौत कर दिया। अल्लाह इस बंदे से पूछेंगे, वो आंखों पर रखने वाला, वो कुरान को चूमने वाला, वो बरकत के तौर पर दुकान और घर में रखने वाला, और बरकत के तौर पर अपने घर में पढ़वाने वाला, खत्म के तौर पर मुर्दे बख्शवाने वाला, मैंने ये किताब तो इस मकसद के लिए नहीं भेजी। मैंने किस आयत में कहा था कि तावीज लटकवाओ? मैंने किस आयत में कहा था कि घर में पढ़वाओ? मैंने किस आयत के अंदर कहा था नई दुकान में रखवाओ और पढ़वाओ? मैंने कहां कहा था कि मुर्दे बख्शवाओ? मैंने तो ये तकाजा ही नहीं किया था, मैंने ये बातें कहीं भी नहीं कही थी। मैंने तो बार बार कहा था ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। मैंने तो कहा था कि है ये किताब है, ये वो कुरान पाक है, हुदल लिन्नास, ये लोगों के लिए हिदायत बन के आया है। मैंने तो ये कहा था इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती, पढ़ो, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, ये कुरान सीधा रास्ता दिखाने वाला है, अक़वम रास्ता दिखाने वाला है। मैंने तो ये कहा था हाज़ा बसाइर मिर रब्बिकुम, मैंने तो कहा था रोशन दलाइल हैं, रोशन बातें हैं। मैंने तो कहा था हाज़ा बसाइर मिर रब्बिकुम व हुदन व रहमा, ये रोशन दलीलें तुम्हारे रब की तरफ से आई हैं, हिदायत बनकर आई हैं, रहनुमाई बनकर आई हैं। मैंने तो बेशुमार आयात के अंदर इसके समझने पर जोर दिया, इसके मुताबिक जिंदगी गुजारने पर जोर दिया, इसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालने पर जोर दिया, लेकिन तू ऐसे पढ़ता पढ़ता मर गया और मेरी अदालत में हाजिर हो गया। हिदायत का रास्ता क्यों नहीं हासिल किया तूने? पूछेगा अल्लाह जरूर। ये बात यकीनी है, ये बात पक्की है, चाहे हम गाफिल हों, चाहे हम क्या हों, गाफिल हों, पड़े रहें, काम काज में लगे रहें, कुरान से अगर हिदायत हासिल ना कर सके पूरी जिंदगी, याद रखो सवाल होगा किताब भेजी थी हिदायत के लिए, क्या रास्ता हासिल किया तूने? आओ मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, तहरीक चलाओ कुरान की इशाअत की, तहरीक चलाओ कुरान फहमी की, तहरीक चलाओ कुरान को लोगों तक पहुंचाने की, कुरान पाक की हकीकत, दावत, हिदायत जो अल्लाह पाक ने बतौर रहनुमाई के कुरान नाजिल फरमाया है, ये तहरीक चलनी चाहिए और लोगों को समझना चाहिए कि कुरान सिर्फ सवाब की किताब नहीं है, ये तो हिदायत की किताब है।
یہ کیا ہے؟ ہدایت کی کتاب ہے، یہ راستہ دکھانے کے لیے آئی ہے، یہ جنت کا راستہ بتانے کے لیے آئی ہے، یہ جہنم سے ہٹانے کے لیے آئی ہے، جنت میں لے جانے کے لیے آئی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمہ، یہ روشن دلیلیں ہیں، بصیرت کی باتیں ہیں، تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اور اس کا مقصد ہے ہدن، ہدایت ہے۔ جب ہدایت ملے گی تو ورحمتن، پھر مرحمتیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر یوں دعائیں اٹھا اٹھا کر التجائیں کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اگر تمہیں قرآن والی ہدایت کو اپنا دیا، اللہ رحمتوں کا نزول خود بخود فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی بارشیں ہو جائیں گی، اللہ کی طرف سے فضل ہوگا، کرم ہوگا، رحمت ہوگی۔ لیکن ہم مجموعی طور پر سارے مسلمان مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، سارے مسلمان قرآن کو ثواب کی کتاب تو سمجھتے ہیں، ہدایت کی کتاب نہیں سمجھتے۔ ہدایت والی کتاب سمجھتے آج ذلیل نہ ہوتے، ہدایت کی کتاب سمجھتے آج رحمتوں کا نزول ہوتا، لعنتوں کا نزول۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان بحیثیت قوم یہ ذلیل و خوار ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس کتاب کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، اللہ کی کتاب سے انہوں نے علم و ہدایت حاصل نہیں کی۔ گارنٹی ہے، نبی کا بھی فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ترقی چاہتے ہو تو بہذل کتاب، اس کتاب کے ذریعے ترقی ملے گی، ورنہ خام خیالی ہے۔ جتنے علاج ڈھونڈو، فلانا وزیر اعظم بن جائے تو دوسرا وزیر اعظم بن جائے، فلانی آ جائے تو یوں ہو جائے تو یوں ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک یہ قوم رجوع الی القرآن نہیں کرے گی۔ اللہ کی کتاب کھاتی رہے دھکے، پڑھتے رہو تم شبینوں پر، مردے بخشواتے رہو قرآن سے، اور اپنے جانور اس کے نیچے سے گزراتے رہو، تعویذ لکھ لکھ کر اپنے گلے میں، اپنے بازو میں، اپنے تمام پیٹ کے اوپر عورتوں کو اور بچوں کو تم لٹکوا دو اور کہو کہ قرآن اسی مقصد کے۔ ایسی قوم کا مقدر ذلت، رسوائی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگی۔ یہ دنیا میں رسوائی ہے تو آخرت میں اس سے بڑی رسوائی ملنے والی ہے۔ یہ قوم نہیں رجوع کرتی، یہ قوم مردہ بن چکی ہے۔ کتاب اللہ کی کوئی بات کرے، اس قوم کے نزدیک سب سے بڑا یہ دشمن ہے۔ جہالت کی بات کرو، کرامتیں سناؤ، قصے سناؤ، کہانیاں سناؤ، نعتیں سناؤ، نظمیں سناؤ، آپ کے گلے میں لوگ ہار ڈالیں گے، لوگ پھولوں کے، پیسوں کے ہار ڈالیں گے، اور آپ قرآن والا علم پیش کرو گے، لوگ پتھر ماریں گے، لوگ آپ کے راستے میں کانٹے بسیں گے، لوگ آپ کے خلاف بکواسات و مغلظات بکیں گے۔ علم کی یہ لوگ قدر نہیں کرتے، جہالت کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں یہ لوگ۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جو جہالت کے گلے میں ہار ڈالے اور علم والوں کو پتھر مارے، وہ کبھی قوم ترقی کر سکتی نہیں ہے۔ آج یہی صورتحال ہے، قرآن کے علم کو یہ علم سمجھتے ہی نہیں، قرآن والے علم کو علم سمجھتے ہی نہیں ہے۔ جو مولوی پڑھا رہا ہے، سکھا رہا ہے، جہالت کی باتیں سکھا رہا ہے، وہ ان کے نزدیک علم ہے، وہی روشن خیالی ہے، وہی نجات کی باتیں ہیں، اور قرآن کی بات ان کے نزدیک ایسی ہے کہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ قرآن کو ان لوگوں نے نسیم منسیہ، ایک بھولی ہوئی کتاب بنا دیا ہے کہ گویا کہ یہ قوم اللہ کی کتاب کو جانتی ہی نہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ توجہ کرنا، وَإِذَا، آخری یہ آیت آ گئی ہے، قرآن کے دلائل آپ کے سامنے آئے، روشن دلیلیں، اور اللہ فرما رہے ہیں یہ قرآن ہدایت ہے، رحمت ہے ان لوگوں کے لیے یؤمنون، جو اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا اتنی بڑی عظیم کتاب جب پڑھی جائے، جب کیا ہو جائے؟ اللہ فرما رہے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس جیسی عظمت والی، بصیرت والی کتاب جب پڑھی جائے تمہارے سامنے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، توجہ سے سنا کرو۔ اللہ فرما رہے ہیں خوش قسمت ہو تم لوگ، واللہ باللہ خوش قسمت ہو کہ محفل قرآن ملی ہوئی ہے۔
اللہ کی باتیں سننے کا اللہ نے موقع دیا ہے، ورنہ کتنے لوگ ہیں پھر رہے ہیں، کوئی ٹی وی پر بیٹھا ہوگا، کوئی ڈرامے دیکھ رہا ہوگا، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہوگا، کوئی فحاشی اریانی پر پڑا ہوگا، کوئی کدھر جا رہا ہوگا، کوئی اپنے دنیاوی کام کاج کے اندر لگا ہوگا۔ خوش قسمت ہو کہ قرآن سن رہے ہو، اللہ کی کتاب سن رہے ہو، اللہ کے قرآن کی محفل آپ کو اور مجھے ملی ہوئی ہے، اور اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے، جب قرآن سنایا جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، خواہ قرآن نماز میں پڑھا جائے آواز آ رہی ہے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، خاموشی کے ساتھ سنتے رہو۔ یا قرآن نماز کے علاوہ درس کے طور پر تمہیں سنایا جا رہا ہے، جیسا کہ میں سنا رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، یہ بھی حکم ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، بڑی خاموشی کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ ہے، پوری توجہ کے ساتھ قرآن پاک کو سنو۔ اے اللہ قرآن کو سنیں گے فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ فرما رہے ہیں لعلکم ترحمون، لعلکم، رحم تمہیں آپ ہیں، حقیقت ہے رحم تمہیں آپ بیٹھے ہیں، آپ کا یہ عمل رحمت کا باعث ہے، آپ کا سننا رحمت کا باعث ہے۔ خوش قسمت ہے وہ افراد جو قرآن کی